الوداع فاطمہ، الوداع فاطمہ۔ آپ تمامی حضرات کی خدمت میں درخواست ہے، مادر سرکار ابوالفضل بی بی جناب ام بنین سلام اللہ علیہا کی سرکار بے کس پناہ میں اپنی حاضری اور ہماری ذاکری کی قبولیت کے لیے مل جل کے بلند ترین نعرہ صلوات نظر فرما دیں۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لعنت اللہ علی اعدائهم وقتلتهم وغاصبی حقوقهم ومنکری فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وطہارتهم وسخاوتهم وجلالتهم وولایتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كنا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة۔ صلوات بھیج دیں بآواز بلند۔
بزرگان مذہب و ملت، برادران ایمانی، کرم ہے حضرات چہاردہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا اور خصوصی صدقہ ہے شہزادی کونین بنت جناب رسول الثقلین مادر حسنین صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ بتول عذراء حورین سیاہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ بی بی سلام اللہ علیہا کی نعلین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہمارے وجود سے لے کے نمود تک، جسم سے لے کے جان تک، روح سے لے کے ایمان تک، ضمیر سے لے کے خمیر تک غدیر گھول دی۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں، فقرہ کہہ رہا ہوں، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے گھٹن سے بھری ہوئی اس کائنات میں ہوائے پرچم عباس میں ہمیں سانس لینا سکھایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے، پھر فقرہ کہہ رہا ہوں اور پہلی بار یہ فقرہ نظر کرنے جا رہا ہوں کہ بیاض دل پر لکھیے گا، اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں در علی کا فقیر بنا کے، ہمیں در علی کا فقیر بنا کے دنیا کے سلطانوں کو ہمارے در کا بھکاری بنا دیا۔ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب نوح میسر ہو کہ سلام ہو ان پر، اور ایک سجدہ شکر میں زندگی بسر ہو تو زندگی تمام ہو جائے گی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ الحمدللہ جس سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا، آج
وہ اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہے۔ کل اس سلسلے کی آخری مجلس اسی بارگاہ میں برپا ہوگی، اور اس کے بعد آپ کی دعاؤں کے ساتھ آپ سے اجازت لے لوں گا۔ بہت ہی مختصر سے وقت میں چند اہم باتیں آپ کے حضور نظر کرنا مقصود ہے۔ اگر توجہات مبنی ہوں تو بات آغاز کی جائے۔ دیکھیں، اس کائنات میں کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی لینگویج ہو، ہر زبان ایک ادب رکھتی ہے، ہر زبان ایک لٹریچر رکھتی ہے جس پر اسے ناز ہوتا ہے، جس پر اسے فخر ہوتا ہے۔ غور سے سنیں نوجوان، ایسی کوئی زبان نہیں ہے جس کا کوئی ادب نہ ہو، جس کا کوئی لٹریچر نہ ہو، جس کا کوئی سرمایہ نہ ہو۔ اسی طریقے سے زبان اردو ہو یا زبان عربی ہو، ہر زبان ایک ادب رکھتی ہے جو اس زبان کا سرمایہ ہوتا ہے، جو اس زبان کا نچوڑ ہے۔ لیکن زبان کوئی بھی ہو، ادب کوئی بھی ہو، لینگویج کوئی بھی ہو، ہر زبان کا آغاز ہوتا ہے حرف سے۔ ہر زبان کا آغاز ہوتا ہے حرف سے۔ اگر آپ اردو پڑھیں یا عربی یا فارسی تو الف بے تے سے، تو یہ حرفی تو ہے۔ الف حرف ہے، بے حرف ہے، تے حرف ہے، سے حرف ہے۔ انگلش پڑھیں اے بی سی ڈی تو اے حرف ہے، بی حرف ہے، سی حرف ہے۔ ہندی پڑھیں چھوٹا آ، بڑا آ، چھوٹی ای، بڑی ای، تو یہ کیا ہے؟ یہ الگ الگ حرف ہیں۔ تو پہلے ہر زبان کا دستور یہ ہے کہ پہلے بنتا ہے حرف۔ جب حرف اکٹھا ہوتے ہیں تو بنتا ہے لفظ۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ پہلے بنتا ہے حرف، حرف اکٹھا ہوتے ہیں تو بنتا ہے لفظ۔ اب جب لفظ بنتا ہے تو لفظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جو کلمہ کہلاتا ہے، ایک وہ جو مہمل کہلاتا ہے۔ تو حرفوں سے بنا لفظ، لفظ سے بنا کلمہ یا مہمل۔ تو اب کلمہ کسے کہتے ہیں، مہمل کسے کہتے ہیں، کلمے کی کتنی قسمیں ہیں، یہ الگ کی بحث ہے۔ لیکن آج یہی عرض کرنا ہے کہ حرفوں سے بنا لفظ، لفظ سے بنا کلمہ۔ اس لفظ کی دو قسمیں، ایک کلمہ ایک مہمل۔ کلمہ کسے کہتے ہیں، مہمل کسے کہتے ہیں؟ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جو بامعنی ہو۔ کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے معنی ہوں، اور مہمل اس لفظ کو کہتے ہیں جس کے کوئی معنی نہ ہو۔ اس کائنات میں ہر لفظ کا جو کلمہ ہے اس کا مہمل بنایا جاتا ہے۔ عام بول چال میں جیسے کھانا یہ بامعنی ہے، پانی یہ بامعنی ہے، روٹی یہ بامعنی ہے، گھر یہ بامعنی ہے، مکان یہ بامعنی ہے۔ تو یہ جتنی لفظیں ہیں ان میں ہے معنی۔ تو چونکہ معنی ہے لہذا انہیں کہا جائے گا کلمہ۔ توجہ ہے آقا کے چاہنے والوں، چونکہ ان لفظوں میں معنی ہے لہذا انہیں کہا جائے گا کلمہ۔ مہمل کسے کہا جائے گا؟ گھر ہے، گھر کا مہمل بنائیے ور، گھر ور، روٹی ووٹی، کھانا وانا، پانی وانی، شہر
وہر انسان وانسان. تو ایک لفظ ہے کلمہ، ایک لفظ ہے محمل. کلمہ اسے کہتے ہیں جس کے معنی ہو، محمل اسے کہتے ہیں جس کا کوئی معنی نہ ہو. کائنات میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا محمل نہ بنتا ہو. بس دو ہی کلمے ہیں جن کا محمل نہیں بنتا. ایک ہے اللہ. اگر سارا مجمع بولے تو میں کچھ کہوں. ایک کلمہ ہے اللہ. اللہ کا کوئی محمل بنائے بنے گا واللہ. ایک لفظ ہے، ایک کلمہ ہے اللہ. اللہ کا کوئی محمل بنائے محمل نہیں بنے گا، کلمہ بنے گا واللہ. اسی طرح ایک ہی نام ہے علی. علی کا کوئی محمل بنائے بنے گا ولی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر کوئی کافر کفر طبیعت رکھنے والا اللہ کا محمل بنانا بھی چاہے تو کلمہ ہی بنے گا. اس کی دلیل ہم آپ ہیں. صبح سے شام تک اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کتنی دفعہ کہتے ہیں واللہ ایسا ہی ہوا، واللہ ایسا ہی ہوا، یعنی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوا. تو نہ اللہ کا محمل، واہ 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 سبحان اللہ، نہ علی کا محمل. اب اگر کوئی لفظ علی اور نام علی کا محمل بنانا چاہے اس کی نسل تو محمل ہو جائے گی. نعرہ حیدری. یہ صحرائی نسب والے یہ خانہ پیدری میں فرضی نام لکھوانے والے آؤ علی سے جڑ جاؤ، کیونکہ علی کے چاہنے والوں میں ابن واحد ہوتے ہیں، ابن جماعت نہیں ہوتے. ہائے ہائے ہائے. علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں میں ابن واحد ہوتے ہیں. ابن جماعت نہیں ہوتے، ابن واحد ہوتے ہیں. ابن ہجوم تاریخی نام دہرا دوں، ابن واحد ہوتے ہیں. ابن کثیر ہائے 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 ہائے. اور واضح کر دوں، ابن واحد ہوتے ہیں ابن زیاد. یہ عطیہ عشق علی ہے، یہ تحفہ عشق علی ہے، یہ سوغات عشق علی ہے، یہ برسات عشق علی ہے، یہ خیرات عشق علی ہے. واہ واہ، اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تو کہا تھا استاد قمر جلالوی نے کہ جلتے ہو کیوں؟ علی کے کمالات دیکھ کر عزت خدا بھی دیتا ہے اوقات دیکھ کر.
جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے۔ شعر ہے، سنا ہوا ہے، مگر ان کی روح کو ایصال ثواب کر رہا ہوں، بھرپور داد دیجیے گا، کیونکہ شعر بہت اچھا ہے، چاہے جب جب دہرایا جائے۔ ہیرا تو ہیرا ہی رہتا ہے، جتنا پرانا ہو اتنا ہی مہنگا ہوتا ہے۔ جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کر؟ عزت خدا بھی دیتا ہے۔ ارے ملتی جو ایسے ویسے کو، ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دے۔ ملتی جو ایسے ویسے کو، ہلتی نہ ذوالفقار، تلوار حق نے دی ہے مگر ہاتھ دیکھ کر۔ کیا مولا سے محبت ہے، ذکر علی آتے ہی کیا ہاتھ اٹھ جاتے ہیں؟ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ادھر فضائل مولا غدیر چھیڑے، ادھر غدیر کی پروائی چلی، مولائی چہرے کھلے، منافقوں کے درد ابھرے۔ آئے آئے آئے، مولائیوں نے ہاتھ اٹھانا شروع کیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، الحمدللہ۔ منافق نے سر کھجایا، یہ کون سی محبت ہے؟ ادھر علی کا نام، واہ واہ، ادھر علی کا ذکر، سبحان اللہ، ادھر علی کے قصیدے، کیا کہنے۔ عقل کے اندھو، ہم تو علی کے لیے ایک ہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نبی نے غدیر میں ڈالا۔ اسے مانو، یہ ہے میرے بعد۔ اگر اسے بھول گئے تو ہم بھی تمہیں محشر میں پہچانیں گے نا۔ علی کو یاد رکھو، واہ واہ، سبحان اللہ۔ علی کو یاد رکھنا، یہ ہے علی۔ اچھا، تو علی مرتضیٰ کے نام نامی، اس میں گرامی کا محمل ممکن نہیں ہے۔ اب کیا ہے میرا آقا؟ میں ایک واقعہ آج یاد آ گیا ہے، پڑھے دیتا ہوں۔ بزرگ علماء تاریخ میں اس سے ملتے جلتے واقعات ہیں، موجود ہیں، میں نے پڑھے ہیں، لیکن جو عرض کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے بزرگ علماء سے سن رکھا ہے، جو میں آج آپ کی خدمت میں، لیکن تحفتاً اسے قبول کیجیے گا۔ واقعات بزرگوں کے پڑھا ہوا ہے واقعہ، لیکن اس میں جو پہلو ہیں، جو نکات ہیں، وہ حقیر کی جستجو ہے، کوشش کروں گا کہ وہ عرض کروں۔ کیا ہے میرا آقا، کیا ہے میرا مولا؟ یہ مدینے کی گلیوں کی خاک کو آنکھ کا سرما بنانے والے،
یہ عشق مصطفیٰ کا ڈھنڈورا پیٹنے والے، یہ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں سلام کہنے والے، سلام کرتے رہو، آل کو چھوڑ کے سلام کیا تو رسول اللہ کو کبھی قبول نہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں زندگی میں اپنے بڑوں سے یہاں توجہ چاہوں گا، نوجوان پلکیں نہ جھپکیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم آپ اپنی زندگی میں سمجھ سکتے ہیں، جیسے نیا شوق، تو نیا شوق ذرا خطرناک ہوتا ہے۔ جیسے آپ نئی بائک لے کے آئیے، کوئی بچہ ہو جو 10th میں ہو اور ماں باپ نے وعدہ کیا ہو کہ اگر تم فرسٹ ڈویژن آئے تو اس بار ہم تمہیں بائک دلا دیں گے، تو جب بائک آتی ہے تو ابھی نئی آئی ہے، نیا شوق ہے، تو کہیے وہ آدھی رات کو اٹھ کے بائک صاف کرنے لگے، کہیے اسے نیند نہ آئے، اٹھ کے دیکھتا رہے کوئی چرا تو نہیں لے گیا، تو نیا شوق خطرناک ہوتا ہے۔ یہ چونکہ پرانے کافر نئے مسلمان ہوئے تھے، نعرہ حیدری، تو نیا شوق ہی ہے۔ تو عالم یہ تھا کہ مسجد وقت سے پہلے پیک ہو جاتی تھی، بالکل ٹھس جاتے تھے لوگ، کسا ہوا مجمع، صفوں پر صفیں جمی ہوئی، اور صفیں ایسی کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، دل کے بھلے ہی کمزور ہوں بدن کے مضبوط ہیں۔ ہائے 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 ہائے، دل کے کمزور ہو سکتے ہیں، مرحب کی آواز پہ ہی بھاگ جائیں، لیکن بدن کے مضبوط ہیں کیونکہ پورا باغ کھا جاتے ہیں۔ آپ مولا کے سائے میں رہیں۔ وارے نوجوانوں، کیا تاریخی سفر کرتے ہیں آپ۔ تو سیسا پلائی ہوئی دیوار، ٹھسے ہوئے پیور مجمع، ہم آپ نہیں ہیں، سب صحابہ ہیں۔ عامہ کے ہاں تعریف صحابہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو رسول اللہ کو دیکھ لے، ایک بار زیارت کر لے عالم اسلام میں، وہ صحابی ہے، تو سب کے سب صحابہ ہی تو ہیں۔ تو مجمع پیک ہے، آپ بیٹھے ہیں پھر بھی جگہ باقی ہے، وہاں تو بالکل آپ سمجھ لیجیے گنجائش ہی نہیں تھی۔ نماز ہو رہی ہے، ایسے عالم میں دروازے مسجد سے ایک شخص داخل ہوا اور اس نے چاروں طرف دیکھ کے بڑی ڈراؤنی آواز میں کہا، این محمد، این رسول اللہ نہیں کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ نوجوانوں توجہ ہے، بس میری طرف متوجہ رہیے گا، این محمد۔ آواز اتنی بھیانک تھی، اتنی خوفناک تھی، اتنی ڈراؤنی تھی کہ رسول اللہ کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں ہوتے ہوئے نماز کے ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی بھیانک آواز تھی کہ لوگ گھبرا گئے اور مڑ کے ادھر ادھر دیکھنے لگے، کون ہے کون ہے کون ہے؟ کہ صاحب جو نماز پڑھ رہے تھے کیسے ادھر ادھر دیکھ لیا؟ ارے عادتیں تھوڑی گئی ہیں۔ واہ 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 واہ۔
نماز تمام ہوئی. اب جو دیکھا تو سامنے ایک ایسا شخص ہے، بچوں غور سے سنو، ایک ایسا شخص ہے جو معمول کے مطابق قد و قامت نہیں رکھتا، جیسے دیو کھڑا ہے اور بڑا کریہ المنظر اور خطرناک آواز، اور وہ کہہ رہا ہے این محمد، محمد کہاں ہیں؟ یہ خوف سے دبکے ہوئے لوگ، انہوں نے کہا جان بچی لاکھوں پائے، اشارے سے کہا وہ محراب میں ہیں، ادھر ہی سے چلے جاؤ. میں یقین سے کہہ رہا ہوں بمبئی والوں، ہم آپ اگر جاتے نا تو جگہ نہ ملتی نماز کے لیے. اس کے لیے کائی کی طرح سب پھٹ گئی. وہ آیا محراب میں، آپ ہی محمد ہیں؟ سرکار مڑے، کہا میں ہی ہوں محمد. کیوں آیا ہے؟ کہا حاجت لے کے آیا ہوں. کہا کیسی حاجت لایا ہے؟ کہا اصل میں میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں انہیں کھول دیجئے. پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، مگر تجھے چند سوالوں کے جواب دینا ہوں گے. کہا وہ کیا؟ کہا یہ بتا کہ تو انسان تو ہے نہیں؟ کہا سچ پہچانا، میں جنات ہوں. میں جنات ہوں. کہا اچھا، تو یہ بتا کہ میرے پاس کیوں آیا؟ دوسرا سوال، تیرے ہاتھ کب بندھے؟ تیسرا سوال، تیرے ہاتھ کیوں بندھے؟ چوتھا سوال، کس نے باندھے؟ کہنے لگا اے محمد یہ نہ پوچھئے، بڑا دردناک منظر ہے. کہا بتانا تو پڑے گا. کہا اچھا پوچھ رہے ہیں تو سنیے. وہ زمانہ جب طوفان نوح آیا تھا، میں دشمن نوح تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا. میں چاہتا تھا کہ نوح کو ڈبو دوں، لیکن میں نے دیکھا نوح کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی رواں ہو گئی. تو مجھے اپنی کلائیوں کی جان پر بڑا ناز تھا. میں آگے بڑھا، میں نے کشتی کو پکڑا اور چاہا کہ نوح سمیت کشتی کو پانی میں الٹ دوں اور ڈبو دوں کہ اتنے میں نوح نے جانے کسے بلایا. آقا کے چاہنے والوں تھکے تو نہیں؟ نوح نے جانے کسے بلایا. پیغمبر نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا کیا بتاؤں محمد، بس میں نے دیکھا کہ طوفان کی موجوں پر گھوڑے کا دوڑاتا ہوا ایک جوان ظاہر ہوا، اور اس نے آ کے اپنے ایک ہاتھ سے میرے دونوں ہاتھ پکڑے اور دوسرے ہاتھ سے بڑے سکون سے میرے ہاتھ باندھ دیے، اور نوح کی طرف دیکھ کے کہا اطمینان رکھو، کوئی مصیبت آئے صدا دینا. آئے آئے آئے. کوئی مصیبت آئے آواز دینا، ہم آ جائیں گے. یہ کہہ کے وہ چلا گیا. تو سرکار نے کہا کہ پھر اس کے بعد اتنا زمانہ ہو گیا، کیا تو نے ان ہاتھوں کو کھولنے کی کوشش نہ کی؟ میں بہت مہین بات کہنے جا رہا ہوں. آپ کا امتحان میں کیا لوں گا، آپ کے درمیان پڑھنا یہ میرا امتحان ہے، لیکن دیکھنا ہے آپ کیسا نوازتے ہیں. بات بڑی مہین ہے. کہ اس درمیان کیا تو نے کوشش نہ کی؟ کہ اے محمد میں نے بھی کوشش کی، میرے قبیلے والوں نے کوشش کی، میں نے بھی کوشش کی، میری امت نے بھی کوشش کی، لیکن میرے ہاتھ ٹس سے مس نہ ہوئے. جوں کہ تو رہے، جوں کہ تو رہے. معلوم ہوا آنے والا
اگر وہ سزا دے تو نہ انسان خود آزاد ہوتا ہے نہ ماننے والے چھڑا پاتے ہیں. اب کہتے رہو رضی اللہ. آواز دی. میں نے بھی کوشش کی, میرے چاہنے والوں نے بھی کوشش کی, مگر کیا بتائیں ہاتھ نہ کھلے. تو کہا پھر اتنے دنوں سے پڑا ہوا تھا ہمارے پاس کیوں آ گیا؟ کہے محمد جب ہم نے سنا کہ ایک فخر نو آیا ہے تو ہم نے سوچا کہ ہماری مشکل اس کے سوا کوئی اور آسان نہیں کر سکتا, ہم آ گئے. اب میرے ہاتھ کھول دو. ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کعبے کی دیوار میں در کرنے والا مسجد کے دروازے سے داخل ہوا. فاتح خیبر علی مرتضیٰ مسجد میں داخل ہوئے. علی کی آہٹ محسوس ہوتے ہی سب نے, بڑے بڑوں نے این قدر آن قدر آن قدر, سب نے مڑ مڑ کے دیکھا, آواز دی یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. ابھی تک دم اٹکا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے, علی کو دیکھا تو جان میں جان آئی. یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. اے دنیا والو, ہم شیعہ یا علی کہیں تو بگڑ جاتے ہو, صحابہ یا علی کہیں. یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. یا مسجد میں گونج ہے, یا علی تشریف لائیے, یا علی تشریف لائیے. ظاہر ہے کہ جب یہ شور اس نے سنا تو اس نے بھی نوجوانوں فطرتاً مڑ کے دیکھا نا, کہ دیکھے تو کس کے آنے پہ یہ شور ہو رہا ہے. اب جو دیکھا سہم گیا, ڈر گیا, زرد پڑ گیا, گھبرا کے رسول اللہ کے پیچھے چھپنے لگا. پیغمبر نے اسے پکڑا, سامنے آ. چھپتا کیوں ہے؟ کہ محمد ڈر لگ رہا ہے. کہ کس سے, کہ یہ جو جوان آ رہا ہے, کہ اس سے کیوں ڈرتا ہے؟ یہ تو میرا بھائی علی ہے. کہ محمد یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے کہ یہی تو وہ جوان ہے جس نے میرے ہاتھ باندھے تھے. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ, علی نے ہاتھ باندھے ہیں, آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے. دعائیں چاہتا ہوں, اپنے وجود سے بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں. دشمن علی مرتضیٰ کا ہے, آپ کے پیچھے چھپ رہا ہے, چھپ جانے دیجئے. پیغمبر کہیں گے یہی تو بتانا چاہتا ہوں, علی کا دشمن میری پناہ میں, یہ کیسے؟ ہائے 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 ہائے, علی کا دشمن, یا علی کا دشمن میری پناہ میں نہیں ہو سکتا. سامنے آ. کہ اسی جوان نے میرے ہاتھ باندھے تھے. سرکار مسکرائے. واہ واہ, آپ بھی مسکرائیے کہ گھڑی آ گئی. سرکار مسکرائے, مسکرا کے کہا اچھا اس جوان نے تیرے ہاتھ باندھے تھے؟ کہاں. تو کہا پھر تو ٹھیک ہے, اس نے باندھے تھے یہی کھولے گا. اس نے باندھے تھے, یا رسول اللہ آپ کھول دیجئے اس کے ہاتھ. کہا نہیں, میں بتانا چاہتا ہوں جسے میں سزا دوں
جسے میں سزا دوں، میرے حکم سے علی اسے آزاد کر سکتا ہے، لیکن جسے علی سزا دے اسے نہ میں چھوڑتا ہوں نہ میرا خدا۔ آواز دی، علی کا مسئلہ ہے، آنے دو علی کو، اگر انہوں نے ہاتھ باندھے ہیں یہی ہاتھ کھولیں گے۔ علی مرتضیٰ آئے، سرکار کو سلام کیا، سرکار نے جواب دیا، آواز دی، یا علی اسے پہچانا؟ نسلوں کو دیکھ کے ذوالفقار چلانے والے نے دیکھا، مسکرائے، کہ پہچان لیا یا رسول اللہ؟ کہ اس کا کہنا ہے کہ آپ نے اس کے ہاتھ باندھے تھے؟ کہ یا رسول اللہ یہ کام ہی ایسا کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ باندھنا پڑے؟ واہ واہ، کام ہی ایسا کر رہا تھا کہ اس کے ہاتھ باندھنا پڑے؟ تو کہا یا علی ٹھیک ہے، اب یہ آیا ہے تو اس کے ہاتھ کھول دو۔ علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ آپ کے حکم میں کوئی عذر نہیں، میں اس کے ہاتھ کھولے دیتا ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ شرط یہ ہے کہ یہ کہے لا الہ، مل کے کہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پیغمبر نے اس کی طرف دیکھا کہ بول علی کی شرط قبول ہے؟ کہنے لگا ہاں ہاں قبول ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ علی اٹھے، چاہا کہ ہاتھ کھولیں، نبی نے کہا یا علی رک جاؤ۔ نبی نے کہا یا علی رک جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ میری دونوں شرطیں تو پوری ہو گئی، کہ تمہاری شرطیں پوری ہوئی ہیں، میری شرط کہاں؟ کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہ میری شرط ہے علی ولی اللہ، علی ولی۔ واہ واہ، یا علی آپ کی شرطیں تو پوری ہوئی ہیں، ہماری شرط کہاں پوری ہوئی؟ کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ کہ ہماری شرط ہے بچوں علی ولی اللہ۔ علی مرتضیٰ نے کہا بول کیا میرے آقا کی شرط منظور ہے؟ ہاں ہاں علی ولی اللہ، علی ولی اللہ۔ تو علی کی شرطیں کتنی ہیں؟ کون کون سی؟ نبی کی شرطیں کتنی ہیں؟ کیا؟ تو علی کی دو شرطیں، نبی کی ایک شرط، علی کی دو شرطیں، نبی کی ایک شرط۔ کتنا اندھا ہے یہ مسلمان، علی کی دونوں شرطیں مانتا ہے، نبی کی ایک بھی نہیں۔
دوستوں کا جملہ سن لیجئے، واقعہ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، کوئی نتیجہ نکالا؟ لا الہ الا اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے، محمد الرسول اللہ کہتا رہا، ہاتھ بندھے رہے۔ ہاتھ کب کھلے؟ جب علی ولی اللہ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی علی ولی اللہ نہ کہے گا اس کے ہاتھ بندھے رہے۔ سبحان اللہ۔ کل اسی بارگاہ میں انشاءاللہ اس سلسلے کی آخری مجلس ہوگی۔ آپ تشریف لائیں گے تو مجھے ایسے ادنا ذاکر حسین کا دل بڑھ جائے گا۔ جب اس نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ، تو سرکار نے فرمایا یا علی اٹھیے، اب اس کے ہاتھ کھول دیجئے۔ جی چاہتا ہے بادشاہ نجف سے عرض کروں، اے بندھے ہوئے ہاتھوں کے کھولنے والے، بیٹیوں کے ہاتھوں کی رسن کھول دو۔ ان بازوؤں میں رسن ہے بادشاہ نجف، جنہیں آپ نے وقت آخر چوما تھا۔ کوفے میں بدمعاشوں کا مجمع، برہنہ سر آیتیں رسیوں میں بندھی ہوئی۔ میں کیا پڑھوں، کیسے پڑھوں؟ اگر آپ ادھر سے جا رہے ہوں، اچانک ایک کنکر بھی آ کے سر پہ لگ جائے تو آپ تلملا جاتے ہیں۔ بتاؤں
مائیں بچوں کے ہاتھوں میں پتھر دیتی تھی اور کہتی تھی برساؤ ان کو۔ کوٹھوں پر عورتیں بیٹھی ہوتی تھی، جب پتھر ختم ہو جاتے تھے کھولتا ہوا پانی پیاسوں پر ڈالا جاتا۔ یا زہرا اے میری مظلومہ بیوی، اے عزتوں کی محافظ، اے آبرو رکھنے والی بیوی، سلام ہو آپ پر۔ اللہ اکبر، بلند ہو گئی آوازیں۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا حسین علیہ السلام کے۔ دیکھیں، کمزور دل کے لوگوں سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میری آقا زادی کا پردہ کیا تھا؟ بیوی نے آئینہ نہ دیکھا کبھی، سمجھ گئے؟ محسوس کر لیا۔ جس نے گھر میں بھی کبھی آئینہ نہ دیکھا ہو اسے بازار میں روک دیا گیا، کہا بھی بازار سجایا جا رہا ہے۔ اب جو بازار میں گئی تو کیا دیکھا؟ دونوں جانب آئینے لگے تاکہ علی کی بیٹی داہنی جانب دیکھے تو کھلا ہوا سر بائیں جانب دیکھے۔ کیا روتے ہیں، کیا تڑپتے ہیں، کیا بلکتے ہیں، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ میں وہاں بیٹھا تھا، میرے برادر مرثیہ پڑھ رہے تھے، عجیب درد تھا اس میں۔ مولا آپ کی آواز میں اور درد ہے، بے چین کر دیا آپ نے۔ پھر وہ ننھا بچہ جس نے پڑھا، میری ہزار دعائیں اس بچے کے لیے اور اس کے والدین کے لیے اور قوم کے ہر بچے کے لیے۔ بس کیا بتاؤں آقا کے چاہنے والوں، جب وہ ننھا سا بچہ پڑھ رہا تھا، ذرا تیز آواز کرتا تھا تو اس کے گلے کی رگیں نظر آنے لگتی۔ بچہ ہے نا، حالانکہ 6 مہینے کا نہیں ہے۔ آئے اصغر، آئے رباب کا جانی، آئے من کا ڈھلا، آئے اصغر پیاسا۔ خوب روئے، خوب تڑپے، خوب چلائے، خوب پرسہ دیا۔ بس ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھ کے مجلس کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ سوچا تھا کہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بی بی کی مصیبت پڑھوں گا۔ میں چہرے دیکھ رہا ہوں، بہت دور دور سے لوگ آئے ہیں، رات کے اس پہر آئے ہیں، انہیں سویرے کام پر بھی جانا ہے، مگر ہائے رے محبت، انہیں کھینچ لائی عشق محبت حسین، کھینچ لایا عشق زہرا۔ چلو چلو مظلومہ بیوی کا غم ہے، تو انشاءاللہ آقا نے چاہا کل پڑھوں گا شہادت۔ ہاں آئیے گا کل اگر انہوں نے ہمیں توفیق دی تو کل پڑھوں گا شہادت۔ آج تو بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجیے، مجلس کو تمام کر دوں۔ یہ بہت کم پڑھتا ہوں میں، لیکن آج مجلس ایسے موڑ پہ آ گئی ہے کہ میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں اور یہیں پر مجلس تمام ہو جائے گی۔
دیکھیں دنیا میں بڑی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن جنگ کا جب خاتمہ ہوتا تھا تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر والے اپنی لاشیں اٹھا لے جائیں، ادھر والے اپنی لاشیں اٹھا لیں۔ کربلا وہ جگہ ہے جہاں قتل تو کر ڈالا مگر وارثوں کو اجازت نہ دی کہ وہ دفنا دیں۔ جلتی ریتی پر دنیا کو کفن بانٹنے والا حسین بے کفن پڑا رہا۔ آوازوں کو نہ دبانا نوجوانوں۔ چوتھے امام علیہ السلام سے روایت ہے، میرا مظلوم امام کہتا ہے میں دل پر 72 کا غم لیے ہوئے کربلا آیا، میں نے لاشیں دیکھی، جنازے دیکھے۔ نوجوانوں، بزرگوں، کسی نہ کسی جنازے میں شریک تو ہوئے ہوں گے۔ ایک جنازے کو اٹھانے کے لیے کم سے کم کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 4 تو ہوتے ہیں نا، 4 لوگ تو ہوتے ہیں۔ 72 جنازوں کو اٹھانے والا ایک بیمار۔ امام کہتے ہیں جب میں کربلا پہنچا میں نے لاشوں کو دیکھا، گنج شہیدہ میں انصار و اقربا کو دفنایا، دریا کے کنارے گیا، اپنے چچا کی چھوٹی سی قبر اپنے چچا کو دفنایا۔ اس کے بعد میرا آقا کہتا ہے میں بابا کی طرف آیا، اب 3 جنازے بچے تھے، ایک میرے گیسوؤں والے بھائی کا جنازہ، ایک میرے 6 مہینے والے بھائی کا جنازہ، ایک میرے مظلوم بابا کا جنازہ۔ کہتے ہیں میں نے 2 قبریں ایک ساتھ کھودی، پائی نے پا اپنے برابر والے بھائی کو دفنایا، اور پھر کہنے لگے کہ میں سوچنے لگا کہ بابا کو اس قبر میں لٹا دوں گا، اپنے چھوٹے بھیا کو کیا اکیلے سلا دوں؟ کہ اتنے میں کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی، میرے لال میرا اصغر چھوٹا ہے، اسے میرے سینے پر لٹا دینا۔ دیکھے میری طرف مجلس تمام کروں، آئے میرا مولا۔ میرے آقا کہتے ہیں کہ میں بابا کے جنازے کی طرف بڑھا، میں نے دونوں گھٹنوں کو زمین کربلا پر ٹیکا، دونوں ہاتھ بابا کے جنازے کے نیچے لایا۔ کہتے ہیں مگر قیامت ہوئی، میں جدھر سے بابا کا جنازہ اٹھانا چاہتا تھا بدن کا اتنا